إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس نے گمگشتہ راہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی
مختلف کئی جگہوں سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اس دین حق کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس بات کو مشرک لوگ ناپسند کریں۔ یہی آیت سورہ فتح میں اس طرح ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دے، اور اللہ اس بات کی شہادت و گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اس کے بعد آیت پڑھی گئی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اس کی جانب سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین رہا ہے۔ اس دین اسلام کا مکمل ایڈیشن رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کے بعد پھر کسی دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کا جائزہ لیجیے تو دنیا میں جتنے مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں ان تمام کے ماننے والے اپنے دین سے ابھیا چکے، تنگ آ چکے، حیران و پریشان ہو چکے۔ نتیجے کے طور پر لوگ اپنے دین کو ریفیوز کر رہے ہیں، استعمال کیا اور چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہی دین اسلام ہے جسے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے، یہ روز بروز بڑھتا چلا جائے۔ چونکہ اللہ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دیا جائے۔ آپ اگر غور کریں گے تو غلبہ کی شکل آپ کو دکھائی دے گی۔ بطور خاص جس علاقے اور سرزمین میں آپ رہتے ہیں یہ طائف کا علاقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس طائف کی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ یہاں کے 3 بڑے بڑے سرداروں کے پاس پہنچ کر اللہ کا دین ان کو سنایا اور بدلایا تھا، اس امید کے ساتھ کہ مکہ کے لوگوں نے نہیں مانا، طائف والے کچھ مان لیں گے۔ لیکن جو ہوا، جو حالات پیش آئے، دنیا کا سب سے اچھا انسان
سب سے اچھا دین لے کر اس طائف کی سرزمین پر جب پہنچتا ہے تو ان کی خاطر و مدارات پتھروں کی بارشوں سے ہوتی ہیں. کہیں ان کا سر پھٹتا ہے, کہیں بدن لہو لہان ہوتا ہے, کہیں خون جوتیوں مبارک میں جمع ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں آرام کرتے ہیں, کسی باغ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہی اوباش انہیں اٹھا کر پھر دوڑاتے اور مارتے اور پیٹتے ہیں. اس علاقے میں آپ رہتے ہیں. میں اس طرف توجہ آپ کا مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کا پرچار کرنے کے لیے اس طائف کا جب سفر کیا تھا اور اس کا رخ کیا تھا تو بدن آپ نے لہو لہان کرایا, لیکن آپ نے مارنے والے کو بد دعا نہیں دی, اس کے ستیہ ناش ہونے کی, تباہی و بربادی کی بد دعا نہیں کی. اللہ کی جانب سے سہولت حرام کی گئی, فرشتے تشریف لائے, حکم دیجیے تو پہاڑوں کو ٹکرا دے اور انہیں چکنا چور کر دے. لیکن رسول رحمت نے اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا کہ کہا اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو کیا ہوا, ان کی نسلوں میں ایمان لانے والے افراد ہمیں دکھتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں دو طرح کی دعا کی ہے, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں. اور ساتھ میں دعا کی, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں ہیں. تاریخ میں سے آپ نے پڑھا ہے, لیکن کبھی آپ نے غور کیا اس دین کا غلبہ کیسے ملا؟ دنیا کے سارے دینوں پر اس دین کو غالب کیسے کیا گیا؟ دنیا کا سب سے اچھا انسان طائف کے میدان میں ٹھکائی کھا رہا ہے, دنیا کا سب سے اچھا انسان طائف کے میدان میں پریشانی سے دو چار ہو رہا ہے. اور صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کہا تھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, یہ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آسان نہیں ہے, یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. جب اس پر آپ چلیں گے یا سوئیں گے تو پریشانی ہی پریشانیاں ہوں گی. ان تمام تر پریشانیوں کو جب جھیلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ کو عطا کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت عملی طور پر پیش کیا کہ جب بدن لہو لہان ہوا, جہاں گالیاں دی گئی, جہاں پتھر برسائے گئے, جہاں مارا پیٹا گیا, وہاں آپ کی زبان ترجمان سے دعا کی کلمات موتی کی طرح جھڑ رہے تھے کہ الہی میرے قوم کو بخش دے, الہی میرے قوم کو ہدایت دے, میرے قوم کے لوگ جانتے نہیں ہیں. اگر اس علاقے میں آپ کو رہنے کا شرف حاصل ہے اور یہاں اپنے کاروباری اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, مزدوری پیشہ کے اعتبار سے یا ذریعہ معاش کے حصول کے اعتبار سے یہاں موجود ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر کبھی لوگوں کے سامنے حق بات بولنے کی جرات تو کیجیے. اور اگر آپ کے ساتھ پریشانی آئے تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق انہیں دعا دیجیے, بد دعا کے کلمات انہیں نہ سنائیے. اس طرح اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا. وقتی طور سے بظاہر آپ ناکام ہو کر مکہ کی طرف واپس چلے گئے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, مکہ سے طائف 80 کلومیٹر, دوسرے راستے سے 120 کلومیٹر کا راستہ طے کرنے کے بعد آدمی طائف پہنچتا ہے. آپ کو پتا ہے اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آئے تھے, سواری نہیں تھی, پیدل آئے تھے. تو جس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے نبی کائنات نے پیدل چل کر یہاں کے لوگوں کو دین سکھلایا بتلایا تھا, الگ سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں گالیاں سننا پڑی, مار بھی برداشت کرنا پڑا, بدن کو لہو لہان ہونے سے بچا بھی نہیں سکے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اللہ ان کی نسلوں مجھے ایماندار دکھائی دیتے, انہیں معاف فرما دے, انہیں ہدایت کے سامان فراہم کر دے. آج ان کی دعا کی برکت ہے کہ یہ شہر آباد ہے اور یہاں ہر ایک اعتبار سے سکون ہے, آرام ہے, اور اللہ کا دین پھیل رہا ہے اور پھول رہا ہے. ہمیں اللہ کے
رسول کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے اور آپ کی دعوت و تبلیغ کی محنت و کوشش کو سراہتے ہوئے اپنے دین میں سے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے بڑھیے. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. آپ چاہتے تو دین کو چوچو کا مربع بنا دیتے. مطلب گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ اپنا لیتے. دنیا میں زندگی گزارنا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہے. کیوں ایسا کر لیا جائے کہ کچھ آپ کی بات لے لی جائے، کچھ ہماری بات لے لی جائے، سمجھوتا کر کے زندگی گزار لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا ہے. مشرکین مکہ نے اگر کہا کہ کچھ دن ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے تو کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی بندگی کر لیں گے، تو قرآن نے سارا سے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور یہ سورہ کافرون کا اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کیا ہے. سمجھوتا کرنے کی بات نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے جو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے موت تک، موت سے لے کے پھر دوبارہ زندہ ہونے تک، اور زندہ ہونے کے بعد سے جنت تک کے سارے مسائل کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس میں اسلام کی خامی نظر آتی ہے کہ انسان اسلام کو چھوڑتا ہے اور غیر کی طرف توجہ کرتا ہے. ابھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے 25 دسمبر کو میں نے کرسمس ڈے کے نام سے منایا بھی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش بھی کی ہیں. اور اس میں بیٹھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی 2 دن کے بعد 31 کے تعلق سے خوشیاں منائیں گے، اپنے علاقے کے لوگوں میں کارڈ تقسیم کریں گے، انہیں مبارکبادی پیش کریں گے. لیکن کتنا افسوس، اندازہ لگائیے کہ زندگی کا 1 سال آپ کا کم ہو رہا ہے اور اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. 50 سال آپ کی زندگی کا متعین ہے. اگر 25 سال گزر گئے تو آئندہ 26 سال گزریں گے، زندگی میں آپ کی کمی آ رہی ہے. لیکن بڑے شوق سے کہتے ہیں مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو. میرے بھائیوں، اسلام یہ نہیں ہے، یہ کرسچنوں کی طرف سے آیا ہوا ہے. نہ اسلامی سال منا سکتے ہیں، نہ انگریزی سال منا سکتے ہیں، نہ غیر مسلموں کا سال منا سکتے ہیں، نہ کسی اور کا سال منا سکتے ہیں. کیوں؟ اسلام تو مکمل دین ہے. 23 سالہ نبوی زندگی جس میں 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن، یہ تاریخ، یہ رات، یہ ایام کم از کم 22 مرتبہ تو ضرور آئے نبوی زندگی میں. کیا آپ نے کبھی اسلامی سال کی شروعات میں یا انگریزی سال کی شروعات میں کسی کو مبارکبادی کلمات کہے ہیں؟ نہیں کہے. یاد رکھیے گا، اب اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کے باوجود اس قسم کے سالوں کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو در حقیقت وہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خائن اور خیانت کرنے والے تصور کرتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو ہمارے سامنے ادھورا چھوڑ دیا ہے، ورنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اسے مکمل کر دیتے اور نئے سال کی مبارکبادی کا طریقہ ہمیں سکھلا دیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں، آپ نے مکمل زندگی گزاری ہے اور اللہ کی قربت کے حصول کا بہترین ذریعہ اور طریقہ آپ نے اپنایا ہے. یقیناً اگر کوئی انسان کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. اسی مناسبت سے ان آیات کی تلاوت کی گئی. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غلبہ عطا کر دیا جائے. مشرک اسے ناپسند کرے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ اس کی شہادت و گواہی کے لیے اکیلا ہی کافی. میں آپ کے ضمیر کی آواز سننا چاہتا ہوں، آپ کے میزبان کو جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام مکمل دین ہماری نگاہ میں ہے. اگر ہم نے دین کو مکمل سمجھا ہے تو اس میں بدعات کی آمیزش ہونی چاہیے، نہ خرافات کی ملاوٹ ہونی چاہیے، نہ شرکیات کا اضافہ ہونا چاہیے، نہ اوہام و رسومات کی اس میں ترویج و اشاعت ہونی چاہیے، بلکہ خالص دین وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عطا کیا تھا، جس پر قرآن مقدس نے ضمانت بھی دی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی دی
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ ایک بات کو اللہ نے 3 پیرائے میں اور 3 انداز بیان کیا ہے۔ ان تینوں انداز سے اسلام کی برتری اور اسلام کی فضیلت اور اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج غیر مسلم اسلام سمجھتا ہے لیکن مسلمان اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس دین کو اللہ نے دنیا کے تمام دینوں پر غلبہ کے لیے بھیجا ہے، جسے دین ہونے کا شرف ادا کیا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام کہا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو یا دنیا کوئی انسان ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بناتا ہے تو یاد رکھیے گا عبادت کے جتنے بھی راستے ہوں گے وہ سارے راستے اللہ تک پہنچنے والے نہیں ہوں گے۔ پہنچنے والا راستہ صرف وہ ہوگا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند لگی ہوگی اور جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا دین بنائے گا، اپنا رہن سہن کا طریقہ بنائے گا، اپنا کلچر سوسائٹی اسے بنائے گا، عبادت کے معاملہ میں ہو، تجارت کے معاملہ میں ہو، سیاست کے معاملہ میں ہو، ریاضت کے معاملہ میں ہو، اخلاقیات کے معاملہ میں ہو، دینی اور دنیاوی معاملہ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کوئی دوسرا راستہ بناتا ہے اور دین اسلام کو خیر بات کہتا ہے تو یاد رکھیے عبادت کرتے کرتے آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ کے سجدے کی جگہ پہ گھٹے پڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی آپ کی مقبولیت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن مقدس کی زبان میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکو گے۔ اگر جہنم سے بچانا ہے تو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجئے، اسی اسلام کی روشنی میں کیجئے جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کا فرمان آسمان سے اترتا ہے، عرش میں اللہ سے فرمان الہی کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین اسے لے کر آتے ہیں، محمد امین کو ملتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے امانت داروں کے سامنے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے بڑی امانت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ امانت آج پوری دنیا میں بلکہ صبح قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ اگر اس دین کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر فتویٰ خود لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام مکمل دین ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین عدل و انصاف ہے، اسلام دین یکسانیت ہے، جس میں مردوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں کو حکم دیا ہے، بچوں کو حقوق بتلائے ہیں، زبانوں کے حقوق بتلائے ہیں، بوڑھوں کے حقوق بتلائے ہیں، چھوٹے کے بھی حقوق بتلائے ہیں، بڑے کے بھی حقوق بتلائے، امیر و غریب کے حقوق بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ زندگی میں چند لمحوں کے لیے اگر کوئی انسان وقتی طور سے آپ کے قریب میں بیٹھ جاتا ہے، فلائٹ کا سفر آپ کرتے ہیں، آپ کی کرسی کے بغل میں دوسرے کی کرسی ہوتی ہے، یا ٹرین یا بس کا سفر کرتے ہیں یا ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ کے بغل میں کوئی انسان بیٹھ جاتا ہے، اسلام تو اس کا بھی حق آپ کو سکھلاتا ہے، اس پڑوس کے بھی خیال رکھیے۔ یہ اسلام دین رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان ایسا برتاؤ نہ کرے تو مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج لوگ اپنی برتری کا اظہار کے کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ سنا ہے جملہ؟ کسی کو اگر اکسانا ہوتا ہو، انقلابی ذہن پیدا کرنا ہوتا ہو، برانگیختہ کرنا ہوتا ہو، ابھارنا ہوتا ہو، کسی کے خلاف تیار کرنا ہوتا ہو، تو
کو کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، فلاں ایسا کہہ دیا اور فلاں ایسا کہہ دیا. سنیے، یاد رکھیے گا، اسلام کبھی خطرہ میں نہیں تھا، خطرہ میں نہیں ہے، اور قیامت تک خطرہ میں نہیں رہے گا. کیونکہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینوں پر اسلام کو غلبہ عطا ہونا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے کبھی اسلام تو خطرے میں نہیں رہ سکتا ہے. البتہ مسلمانوں کی اگر گرفت کمزور پڑتی ہے اور اسلام سے اس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو مسلمان خطرے میں تھا اور مسلمان خطرے میں ہے، اور قیامت تک مسلمان خطرے میں رہے گا اگر اپنا رشتہ اسلام سے کمزور بنا کے رکھے گا. اسلام کبھی خطرہ میں نہیں ہے، اس سے رشتہ جوڑیے گا، آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ کی مقبولیت ہوگی. اگر رشتہ اسلام سے توڑیے گا، توجہ نہیں دیجیے گا، تو قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ دوسری قوم کو آپ کی جگہ پر لے آئے گا، وہ قوم آپ جیسی حرکت نہیں کرے گی. تو دیکھ لیجیے، خاندانی مسلمان اسلام سے رشتہ ناتا تو جوڑ کے تو رکھا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. نتیجے کے طور پر رسم و رواج کی پابندیاں اسلام کے اندر لوگوں نے داخل کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ رسم و رواج ہے، یہ توہمات ہے. یہی دین ہے، اور اصلی دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس دین کو لوگوں نے چھپا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اصلی دین سے ہمارا رشتہ ناتا ٹوٹا ہے، تو اللہ نے غیر مسلموں کی جماعت کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. اور یہ اللہ کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس گئے، مکہ پہنچ گئے، انسان نے آپ کی بات نہیں مانی، لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا. اللہ نے پردہ غیب سے جنوں کی جماعت کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا. ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی جماعت گزری، آپ کی زبان فیض ترجمان سے قرآن مقدس کی رقت آمیز انداز میں تلاوت کی سماعت کی. وہی نقد دل ہار گئے جس کا تذکرہ قرآن نے کئی جگہ پر کیا. اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. پڑھیے سورہ جن، ابتدائی 10 آیات اندازہ ہوگا. جنوں کی جماعت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کی، وہی انہوں نے ایمان قبول کر لیا. انسان نے مانا نہیں. طائف سے آپ کو بظاہر خواب و خاسر لوٹنا پڑا، انسان نے آپ کو گالیاں دی، انسان نے آپ کو مارا پیٹا، انسان نے آپ کے بدن کو لہو لہان کیا. اللہ نے پردہ غیب سے جنوں کی جماعت بھیج کر اس بات کی تائید کرا دی کہ اللہ اپنے دین کو کسی کے سامنے مجبور ہونے نہیں دیتا. اگر انسان اسلام قبول نہیں کرتا نہ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے جنہ بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر آپ کے سامنے صحیح دین پہنچ جائے اور اگر آپ نہیں مانتے ہو، جو صحیح دین مان رہے تھے لیکن دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت اس کے خلاف کام کرنے لگے، تو یاد رکھیے گا دین ہمارا آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس سے چاہے گا اپنے دین کی خدمت لے لے گا. کبھی ظالم و جابر انسان سے اپنے دین کا تعاون کروا دیتا ہے اور اس کی مدد کرا دیتا ہے، اور کبھی اچھا انسان دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ در حقیقت اس کے اخلاص کی کمی ہوتی ہے یا دین سے لگاؤ میں قلت کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے بھائیو، اگر اللہ نے دین سے آپ کو نوازا ہے اور مسلمان بنایا ہے اور یقیناً بنایا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. دین سمجھ کر برتنے کی چیز ہے. میں نے شروع میں کہا تھا سارے دین رفیود ہو چکے ہیں، یوزن تھرو استعمال کیا اور پھینک دیا. کرسچنوں سے پوچھئے، ان کے دین میں ان کو سکون نہیں ہے. یہودیوں سے پوچھئے، ان کے دین میں ان کو سکون نہیں ہے.
غیر مسلموں سے پوچھئے، ان کے دین میں ان کو سکون نہیں ہے، جو سکون اسلام کے دامن میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جگہ جگہ پر گرجا گھروں کے سامنے فور سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے، مطلب یہ گرجا گھر بکنے والا، کوئی خریدنا چاہے تو خرید لے، اور لوگوں نے خریدا ہے اور اسلام کا دعویٰ سینٹر بنایا ہے۔ کیا کبھی کسی مسجد کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کسی مسجد کے بارے میں سنا کہ وہاں پہ لکھا ہوا کہ اسے کوئی خرید لے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کا جذباتی لگاؤ ضرور ہے، لیکن چونکہ مادیت کا دور ہے، آدمی مادیت پسند ہو چکا ہے، جہاں اپنا منافع اور فائدہ دیکھتا ہے وہاں دین کے ساتھ گویا رشتہ داری میں دوسرے کی شراکت کرنا گوارا کر لیتا ہے، سوچتا یہ ہے کہ اللہ بھی خوش رہے اور محلہ بھی خوش رہے۔ تو یاد رکھیے گا، یا تو اللہ کو خوش کیجئے یا تو محلہ کو خوش کیجئے۔ محلہ کو خوش کریں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو خوش کر لیں گے تو اللہ محلہ کو بھی خوش کر دے گا۔ مطلب دین ہمارے پاس مکمل شکل میں موجود ہے، ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں چیز کی طرف در حقیقت اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دین خالص وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول اللہ میں۔ اور خالص دین کا عملی پیمانہ صحابہ اور سلف صالحین کے اعمال و کردار میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے دین اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی جامہ پہنایا۔ قرآن میں جو قال ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں وہی حال ہے۔ قرآن میں جس کو کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے کر کے دکھلا دیا، قرآن میں جس سے منع کیا گیا آپ نے روک کے دکھلا دیا۔ دینی ہو، دنیاوی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کسی بھی میدان میں قرآن مقدس کے جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی، اس کا عملی جامہ پہنایا ہے۔ کس کے سامنے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے جنہیں اللہ نے بطور خاص اس امانت کے بارے گرا اٹھانے کے لیے چنا ہے اور منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب لاجواب ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اسلام کی تشریحات کو جاننے کے لیے، اسلام کی عملیات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے قول و کردار کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح سمجھا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح بنایا۔ اسی کو کہتے ہیں منہج سلف، اسی کو کہتے ہیں مسلک سلف، اسی کو کہتے ہیں فہم سلف، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی صحبت و سنگت میں رہتے ہوئے کس طرح اسے سمجھا ہے اور کس طرح اس کے پریکٹیکل عملی جامعوں کے سامنے پہنایا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی دین ہمارے سامنے مکمل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے تو قرآن مقدس کی ساتھ کو پڑھ لیجئے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس آیت کی بھی سامنے لگیے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ساتھ میں کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بنا دے۔ وہاں مومن کون تھے؟ صحابہ۔ وہ صحابہ کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چاہتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر رخ کرے گا ہم ادھر ہی اسے گھما دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، انہیں جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو ہمیں قرآن کو اور اسلام کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منہج کی بدایت ہو چکی ہے۔ صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والی جماعت مستقل موجود رہی ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ ان کی تشریحات، ان کی تعبیرات، ان کی عملیات، ان کی تفسیرات آج دنیا والوں کے سامنے موجود ہے۔
لوگوں نے سمجھا ہے اور سمجھ کر اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، کل ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں 3 طلاق کے مسئلے پر بحث چلی۔ وہاں قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ 3 طلاق غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے۔ اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق تو نافذ نہیں ہوگی، 1 طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی، البتہ طلاق دینے والے شوہر کو 3 سال تک جیل کے سلاخوں میں بند ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، 3 طلاق ایک ساتھ دینا غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے۔ ہم حکومت وقت کی طرف سپورٹ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے 3 طلاق کو ایک ساتھ دینے کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی رسول نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا ہے تو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، غصہ کو ضبط کرنے والا انسان ہونے کے باوجود، بیٹھے ہوئے دیکھ اس صحابی کی سمر پہ کھڑے ہو کر کہا ایولابو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ حکومت ہند کا یہ فیصلہ کہ 3 دینے سے تینوں نہیں، ایک بھی نہیں نافذ ہوتی، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمارے دوسرے مسلک کے لوگوں نے کہا کہ 3 پڑ جاتی ہے، چونکہ کہا ایک بھی نہیں پڑتی، اس لیے مخالفت کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو طلاق دینے کا طریقہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1 طلاق تو ضرور پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعات پیش آئے، آپ نے 1 طلاق مان کر اسے گنجائش رکھ دی کہ تم اگر چاہو تو اپنی بیوی کو لوٹا لو۔ لیکن افسوس یہ ہے، مسلکی عصبیت کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک نمائندہ اپنے مسلک کے پرچار کے نتیجے میں سلفی المسلک انسان کی تردید کرتا ہے اور عوام و خواص کے سامنے اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ یہ 10% لوگ سلفی حضرات ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، انہیں حکومت نے دہشت گرد قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ خباثت باطنی ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہو رہی تھی، اور بعد میں اس نے کہا کہ ہم سے سبقت لسانی ہو گئی۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، سبقت لسانی نہیں ہے، وہی ایک غیر مسلم خاتون اسلام کی تشریح کر رہی ہے اور طلاق کے نظام طلاق کو، قرآن کے نظام طلاق کو سراہ رہی ہے، اور کہا کہ اگر کوئی انسان قانون کو نافذ کرنا ہی چاہے تو قرآن کا قانون طلاق نافذ کر دے، اس میں عورتوں کی بھلائی اور اس میں عورتوں کی خیر خواہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، قرآن میں طلاق کرنے دینے کا جو طریقہ ہے اس سے پہلے جو 5 درجات ہیں، 5 اسٹیجز ہیں، اگر اس سے مطالعہ کر لیا جائے تو طلاق کی واردات کم مل جاتی ہے اور ساتھ ساتھ عورتوں کی بھلائی اور خیر کا معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ دین، ایک غیر مسلم خاتون جب دین کو سمجھنا چاہتی ہے تو دین انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان عصبیت اور تنگ نظری کا عینک چڑھا کر دین کا مطالعہ کرتا ہے تو جس رنگ کا گلاس ہے پہنیں گے چیزیں آپ کو اسی رنگت کی دکھائی دیتی ہے۔ کالا گلاس پہن لیجئے، دن کی سفیدی کالا پن سے نظر آئے گی، سادہ پہنے تو سادہ دکھائی دیتا ہے، لال پہنے تو لال دکھائی دیتا ہے، جیسا عینک چڑھائیں گے ویسی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ نے اسلام کا چشمہ نہیں پہنا، آپ نے عصبیت کا جذبہ پہنا، تنگ نظری کا جذبہ پہنا، تعصب کا جذبہ پہنا، نتیجے کے طور پر آپ کی حکومت حمیت بھڑک اٹھی، یہ حمیت بھڑک اٹھی اور آپ نے کتاب و سنت کے بالے تاج رکھتے ہوئے ایسا جواب دینا شروع کیا کہ جو لوگ 1 طلاق 3 طلاق کو ایک ماننے کی بات کرتے ان کا رشتہ ناتا شریعت سے کچھ نہیں ہے، یہ تو دہشت گرد لوگ، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ابھی آپ کو 12 تاریخ کو، اسی دسمبر کی 12 تاریخ کو مکہ کے ہلٹن ہوٹل میں حکومت سعودیہ عربیہ کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف اور اسلام دین رحمت کے عنوان سے، جہاں بہت سارے مسالک کے لوگ پہنچے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی بھی تشریف لائے، انہوں نے شاہ سلمان سے باضابطہ ملاقات بھی کی، کچھ تحفے تحائف بھی دیے۔
یہ چیز لوگوں کی نگاہ میں ایسی چڑھی کہ ان کی پہنچ تو بڑی دور تک ہے، اور اسی عصبیت میں، اسی تنگردری میں، اسی مخالفت میں انسان اپنے آنکھوں کو کھو بیٹھا، اور جب بات آئی سلفیت کی تو انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کیوں چھین سکتی ہے؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا براہ راست مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا ترجمہ آپ کی زبان میں ہو چکا ہے، حدیث رسول کا ترجمہ آپ کی زبان میں ہو چکا ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں کا ترجمہ آپ کی زبان میں ہو چکا ہے۔ چاہے بنگلہ پڑھتے ہو کہ ہندی پڑھتے ہو، اردو پڑھتے ہو کہ پشتو پڑھتے ہو، یا دنیا کی کوئی زبان پڑھتے ہو، الحمدللہ ہر زندہ زبان میں قرآن و حدیث کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب خود مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کتاب و سنت نے کیا کہا ہے، اور کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہ جائے۔ میری گزارش یہی ہے کہ عصبیت سے، تنگ نظری سے، تعصب سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا براہ راست مطالعہ کیجئے۔ کسی کی سنی سنائی باتوں میں جانے کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی بات کو پرکھیے۔ اگر وہ پرکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ کے واسطے سے عمل کیجئے، انشاءاللہ الرحمن دین کی صحیح سوجھ بوجھ بھی آپ کو عطا ہوگی اور اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بار پھر اخیر میں کہتا ہوں، سرزمین طائف یہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہے، تبلیغ کی ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ہے، زخم کھا کر، گالیاں سن کر، پتھر برسائے گئے تب بھی آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا دی ہے اور آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ آپ اس سرزمین پہ موجود ہیں، جو بھائی ابھی تک دین سے رشتہ ناتا نہیں جوڑے ہیں انہیں تبلیغ بھی کیجئے، انہیں سمجھائیے بجھائیے۔ اگر ان کی جانب سے تلخ اور سست باتیں آپ کو سنائی جائیں تو ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، ان کے لیے خلوص ولایت کی دعا کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ دے۔ الہی جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔